بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں استفادے کی اس نشست میں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، ہمارے ہاں اہل علم علماء کے درمیان یہ بحث رہتی ہے کہ ولی عہدی یا کسی حکمران کا اپنا جانشین مقرر کرنے کی کیا دینی کرائیٹیریا ہے، کیا شرائط ہیں؟ دو نقطہ نظر بالعموم سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ارباب حل و عقد یا زعمائے قوم کا مشورہ لازم ہے، اس کے بغیر آپ کسی شخص کو ولی عہد یا جانشین مقرر نہیں کر سکتے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ سامنے آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امام کی ثوابدید ہے، وہ جس کو چاہے آگے اپنا جانشین یا ولی عہد مقرر کر دے۔ اور اس ضمن میں سیدنا ابوبکر کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر کو نامزد کر دیا، اور اس طریقے سے یہ ایک جائز عمل ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں دین اسلام ولی عہدی اور کسی امام کا اپنا جانشین منعقد کرنے کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ہمارے علم کا عمومی رجحان یہ رہا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے دین کے ساتھ متعلق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، اس کی ایک فطرت بنائی، اس کو ابتدائی ہدایت الہام فطرت کی صورت میں دی، اس کا ظہور اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ دو طرح کی چیزیں کسی استدلال کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک وجودی حقائق، میں ہوں آپ ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ جب بڑے فلسفیوں نے اس میں ہوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اس طرح کے استدلال کرنا پڑے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ یہی معاملہ بنیادی عقلی مقدمات کا ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان اس دنیا میں کوئی نہ کوئی حکومت، کوئی نظم قائم کرے گا، وہ قبائلی نوعیت کا قائم کرے، وہ آج کی جدید منظم ریاست ہو، یہ انسان کی ضرورت ہے، اور ضروریات کے بارے میں کسی مذہبی ہدایت کی احتیاج نہیں ہوتی۔ یعنی مجھے بھوک لگتی ہے، یہ جبلی تقاضا ہے، اس لیے میں روٹی کا بندوبست کروں گا، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا اہتمام کروں گا۔ اس کے نتیجے میں کچھ اور اہتمام بھی کرنا پڑ جائیں گے۔ روٹی گھر میں نہیں ہے تو لینے جانا پڑے گا، اگر وہ بازار میں ملتی ہے اور پیسوں کے عوض میں ملتی ہے تو پیسے کمانے پڑیں گے۔ تو اس طرح وجودی حقائق، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں، ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مادہ ہے ہمارے گرد و پیش میں بکھرا ہوا ہے، زمان و مکان ہے، ان کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم نے یہاں مادے سے حیات اور حیات میں شعور پیدا ہوتے دیکھا ہے۔ یہ وجودی حقائق ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح میں تو سرے سے اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ حکومت یا نصب امام یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے۔ اس کی شہادت اس وقت بھی پوری دنیا دے رہی ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہوتا، جیسے کہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ایسے دیے ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، تو اس لیے اب جب ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے نصب امام ضروری ہے، حکومت بنانا ضروری ہے۔ ایسے حدود وغیرہ ہے، جیسے حدود کے احکام ہیں، جہاد کو بھی شامل کر لیجئے، جمعے کے اہتمام کو بھی شامل کر لیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے دین میں 5 چیزیں ہیں جو موکول الی السلطان ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے۔ تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے حکومت بننی چاہیے۔ تو میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی یہ ایک بے ضرورت استدلال ہے۔ جس طرح سے وجودی حقائق کو اپنے اس بات کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح وہ چیزیں جو ضرورتاً انسان کو لاحق ہوتی ہیں اور جن سے کوئی مفر نہیں ہے، یعنی وہ ان سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا، اس کا استدلال میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی قانون سیاست کی تمہید میں بیان کیا ہے۔ اس کا ایک خلاصہ یہاں بیان کر دیتا ہوں
کہ چونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ارادہ و اختیار کا برا استعمال ہوتا ہے، اس سوء استعمال کو روکنے کے لیے انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی نظم پیدا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، خواہ وہ ایک برادری کی سطح پر ہو، خواہ قبیلے کی سطح پر ہو، یا جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب نے ایک نظم قائم کر رکھا ہوا تھا، وہ اپنے مجرموں سے نمٹتے تھے، درحال ہے کہ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک زمانہ اسی مکے میں گزارا ہے جہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ باقاعدہ حکومت کی ابتدا تو مدینہ میں جا کر مسلمانوں نے کی۔ تو اس لیے دنیا میں یہ مختلف نوعیت کے نظم ہیں جو قائم ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں اس وقت 200-250 کے قریب مملکتیں ہیں، کسی مذہب سے پوچھ کر تو قائم نہیں، کسی مذہبی حکم کی بجاوری کے لیے بھی قائم نہیں ہے، کوئی واجب نہیں تھا جس کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ استدلال کیا ہو، بلکہ وہی ضرورت جو انسان کو لاحق ہے اس نے اسے پابند کر دیا ہوا ہے۔ چنانچہ لوگ بناتے ہیں، دنیا میں خواب دیکھے گئے ہیں اس کے کہ اس طرح کے کسی نظم کے بغیر لوگ آزادی سے زندگی بسر کریں۔ یہ معلوم ہے کہ خود کمیونزم نے یہ خواب دیکھا، لیکن یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، کیونکہ جو چیزیں انسان کی فطرت کے خلاف ہوں ان میں آپ جو چاہے توقع کر لیں اور تمنائیں قائم کر لیں اور آرزوؤں کا جہان پیدا کر لیں، وہ کبھی بھی بر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھا جائے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پورے انسانی معاشرے میں مشترک ہے۔ مجھے بھی بھوک لگنی ہے، آپ کو بھی لگنی ہے، مسیحی کو بھی لگنی ہے، بدھ کو بھی لگنی ہے، ہر رنگ نسل کے آدمی کو لگنی ہے۔ جنسی ضروریات اسی طریقے سے ہر شخص کی جبلت میں موجود ہے، اور بالکل اسی طریقے سے حکومت کی یا نظم اجتماعی کی، میں کسی خاص شکل کی بات نہیں کر رہا، اس کی ضرورت بھی انسان کو ایسے ہی لاحق ہوتی ہے اور وہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بحث ہمارے یہاں ہوئی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے اور اس کے بعد کوئی ایک آدمی اٹھ کے اس کو قائم کر دے تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی نصوص میں موجود نہیں ہے۔ حکومتیں اسی اصول پر قائم ہوتی ہیں جس اصول پر اس وقت دنیا بھر میں قائم ہے کہ اختیار کے سوء استعمال کو روکنے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی نظم بنائے۔ تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان حکومتوں میں ذمہ دار لوگوں کا تقرر کس طریقے سے ہو۔ اس میں پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ اختیار اور اقتدار کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس وقت بھی دیکھیے، یعنی جیسے یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ حکومت قائم ہوگی، دنیا بھر میں تمام مذاہب کے لوگ، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ حکومتیں قائم کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہر جگہ اقتدار کو کسی ایک امام کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی ہماری اصطلاح اگر مستعار لے لیں، وہ کہیں بادشاہ ہے، کہیں صدر ہے، کہیں وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، بہرحال اقتدار یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک شخصیت میں ارتکاز پذیر ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی آپ کو خاص شرعی نص پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت سیدنا عمر نے یہ کہا تھا سقیفہ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام مہاجرین میں سے مقرر کر دیا جائے اور ایک انصار میں سے مقرر کر دیا جائے، یہ تو ایک میان میں دو تلواریں جمع کرنا ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر نصیحت کی کہ اگر مسلمانوں کے ہاں کوئی امامت قائم ہو جائے، یعنی ان کا کوئی ایک خلیفہ یا ان کا کوئی حکمران بنا دیا جائے، تو دوسرے کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے مقابل میں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی جگہ پر دو لوگوں کو اقتدار کی ذمہ داری آخری درجے میں دے دیں۔ یہ بھی بالکل بدیہی چیز ہے، ہونا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو منتخب کریں گے، مقرر کریں گے، وہ ذمہ داری سنبھالے گا، یہ ہوگا۔ میرے نزدیک اس کے عقلی لحاظ سے دو ہی طریقے ہیں۔ عقلی لحاظ سے کہیے یا اس لحاظ سے کہیے کہ جو کچھ فی الواقع ہونا ہے وہ دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ کیونکہ یہ ہماری ضرورت سے چیز پیدا ہوئی ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا، نہ کوئی مذہبی حکم ہے، نہ انسان کو کہیں اوپر سے کوئی اطلاع دی جاتی ہے،
انسانوں کی ضرورت ہے جس کے تحت جیسے وہ کاروبار کرتے ہیں، جیسے بازار میں جاتے ہیں، جیسے تجارت کرتے ہیں، روٹی کی جدوجہد کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنا ایک نظم پیدا کرتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی ضرورت ہے تو وہی فیصلہ کریں گے، یعنی وہ چیز ہے جس کو بتدریج اب دنیا میں مان لیا گیا ہے۔ یہ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، وہ اسی حقیقت کا اعتراف ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے۔ جب لوگوں نے حکومت قائم کرنی ہے، حکومت کی ضرورت لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ان کی طرف سے اقدام ہے، کوئی آسمانی حکم نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق انہی کو ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جو دنیا میں ہوتی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی حوصلہ مند شخص اٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت لے کے آیا ہوں کہ میں لوگوں پر حکومت کروں، تو وہ قوت کے بل پر، قوت کے زور پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں تغلب کہا جاتا ہے۔ دو ہی صورتیں ہوئیں، یعنی یا لوگ تقرر کریں گے یا تغلب سے حکومت قائم ہوگی۔ اس صورت کا میں نے ذکر نہیں کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ معاملہ تو ختم نبوت کے بعد اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس کا اب کوئی امکان باقی نہیں۔ تو دو ہی صورتیں، یہ کہ لوگ مقرر کریں، دوسرے یہ کہ تغلب سے حکومت قائم ہو جائے۔ لوگ مقرر کریں، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ بالکل بدیہی چیز ہے، عقلی چیز ہے، سمجھ میں آنے والی چیز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، جب ضرورت ہماری ہے تو ہم ہی تقرر کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیا یہی بات کہی ہے؟ کیا یہی بات کہی ہے؟ اس کا موقع اس وقت آیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دنیا میں موجود تھے اور اس میں حکومت کا نظم قائم کرنا پڑا، اسی ضرورت کے تحت جو سب انسانوں کو لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ حکومت، جس طرح کہ میں نے کئی بار عرض کیا، حکومت الہیہ کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست فیصلے کر رہے ہیں۔ کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو کہا جا رہا ہے کہ آخری عدالت اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت ہے، اور اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر ایک نظم قدیم زمانے میں بنی اسرائیل کے ہاں بنا، جس کی براہ راست اللہ تعالیٰ نے نگرانی فرمائی، اور ایک محمد الرسول اللہ کی بعثت کے نتیجے میں مدینے میں بنا، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نما عرب میں۔ اس نظم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ تو اس طرح جو ابھی ہم نے ایک عقلی مقدمہ بیان کیا تھا کہ جب لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت نظم قائم کیا ہے تو انہی کا حق ہے کہ وہ قائم کریں، انہی کو فیصلہ کرنا ہے، انہی کی رائے کو فیصلہ کن ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقلی مقدمے کی تصویب فرما دی، یعنی وہی بات کہی کہ مسلمانوں کا نظم ان کے مشورے پر قائم ہوگا، ان کی رائے پر قائم ہوگا، یہ بتا دیا۔ تو اب گویا یہاں سے دین شروع ہو گیا، یہاں سے دین بھی شروع ہو گیا۔ یہ بات کہ حکومت قائم کی جائے، نصب امام کیا جائے، کوئی ایک حکمران مقرر کیا لیا جائے، یا کوئی اور قبائلی نظم بنایا جائے، کوئی برادری کا نظم بنایا جائے، وہ سب انسانی تجربات تھے، انسان بنا رہا ہے، اور اس وقت بھی ہر مذہب کے لوگ بنا رہے ہیں، ہر رنگ کے لوگ بنا رہے ہیں، ہر نسل کے لوگ بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی مذہبی استدلال پر منحصر بات ہوتی تو ہم کچھ اور کر رہے ہوتے، کچھ دوسرے لوگ اور کر رہے ہوتے۔ یعنی دنیا میں انارکی کی دعوتیں اٹھی ہیں، طوائف الملوکی کی، جس میں بعض لوگوں نے یہ کہا، جیسے خوارج تھے، کہ کوئی نظم نہیں ہونا چاہیے، وہ چلی نہیں بات، یعنی خاتمہ ہو گیا اس کا۔ تو اس لیے اپنی جگہ پر یہ ایک انسانی ضرورت تھی، پوری ہو گئی، لوگوں نے پوری کی ہے۔ جب آپ پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اب بتائے گا کہ تمہیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پورے دین میں یہی مزاج ہے، مال ہے آپ کے پاس تو اب زکوٰۃ کے احکام آ جائیں گے، انفاق کے احکام آ جائیں گے، صحت ہے، تندرستی ہے، شعور ہے تو نماز کا حکم آ جائے گا، وہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ آپ نے شادی کر لی ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا یا نہیں، کر لی ہے تو اب میاں بیوی کے حقوق بیان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں دین یہاں سے شروع ہوتا ہے، مال چھوڑا تو وراثت ہوگی۔ اب یہاں سے نہیں دین شروع ہوتا، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم دے دیا ہے تو اس لیے مال کمانا ضروری ہو گیا، ورنہ اس حکم پر عمل ہی نہیں کریں گے آپ زندگی بھر۔ اور چونکہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا ہے تو اس لیے اب کچھ نہ کچھ لائیے، اگر زکوٰۃ کے قابل مال ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ زندگی بھر زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے۔ تو آدمی پوچھتا ہے کہ پھر تو پیغمبر کو بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی چیز نہیں ہے، میں اس استدلال کے طریقے ہی کو درست نہیں سمجھتا۔
جو چیزیں بدیہی ہیں، وجودی حقائق ہیں، عقلی مقدمات ہیں، ان سے علم شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پہلے انسان کے اندر بدیہیت کر دیا، اس کا ظہور آپ سے آپ ہو جانا ہے۔ جب ہو جائے گا تو اب ان کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جس نتیجے پر دنیا پہنچی ہے اتنے تجربات کے بعد، اور جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مانا ہے، اور اب تو دنیا بھر میں گویا جمہوریت کے حق میں ایک فکری انقلاب پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی آمریت کے لیے، بادشاہت کے لیے استدلال آسان نہیں ہے۔ ہیں موجود دنیا میں اس وقت بھی آمریتیں بھی ہیں، بادشاہتیں بھی ہیں، بلکہ پاپائیت بھی ہے ایک لحاظ سے آپ کہیے تو۔ اس سب کے باوجود لوگ اب جمہوریت کے بارے میں بات کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ موجودہ زمانے میں آ کے اس درجے میں ہوا ہے۔ پرانی رومن یا یونانی جمہوریتیں رہیں اپنی جگہ، اس پر کچھ فلسفیانہ بحثیں بھی ہوتی رہیں، لیکن عمومی طور پر کوئی انقلاب نہیں پیدا ہوا۔ ایسی صورت تھی کہ مشرکانہ تہذیب میں کہیں کہیں توحید کا ذکر بھی مل جاتا تھا، موجودہ زمانے میں مان لیا گیا ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک منشاء خداوندی کے مطابق ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس لیے میرے نزدیک تو، یا میرے ڈسکورس پہ تو اس کا کوئی امکان نہیں کہ ولی عہدی کی بحثیں کی جائیں، ولی عہدی کا اختیار ہے یا نہیں اس کی بحث کی جائے۔ یہ بحث اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں جو استدلال کیا گیا ہے اس میں اس کی اہمیت ہے، اور وہ اس طرح اس کی اہمیت ہے کہ جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایک امام مقرر کیا جائے گا، اور یہ ایک دینی حکم ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اور جب امام کا تقرر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اب گویا مسلمانوں کی طرف سے تمام کام کرنے کا ذمہ دار قرار پا گیا ہے، تو اس کو آپ کی آراء تک میں بھی تصرف کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ جب وہ حق حاصل ہو گیا ہے تو جس طرح باقی خیرخواہی کے کام وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا، مرنے سے پہلے یہ وصیت بھی کر دے گا کہ میرے بعد کسی کو حکمران بنا لیا جائے، تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ سب اس استدلال سے پیدا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک تو استدلال چونکہ یہ ہے نہیں، تو اس وجہ سے ہر حال میں امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومتیں بنیں گی، اسی طریقے پر قائم رہیں گی۔ اس سے محروم ہونے کے بعد اپنا جواز کھو بیٹھیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ بھی یہی ہے، علم و عقل کے مسلمات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ اس میں کسی دوسری رائے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے سیاسی اور سماجی معاملات میں اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دیتے ہیں، علم و عقل تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہر وقت اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اس تقاضے کو بھی اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کی صفات کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی باقاعدہ طریقے سے جیسے فرائض بیان ہوتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے، ویسے نہیں بیان کیا، ایمان کی بنیاد نہیں قرار دی، ایمان کی بنیاد نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اچھے مسلمان جن کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، وہ جب اپنا نظم قائم کرتے ہیں، سورہ شورا میں دیکھیے وہاں اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اسی ذیل میں کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ کیوں ایسا طریقہ اختیار کیا؟ اس لیے کہ سیاسی اور سماجی معاملات، معاشی معاملات، ان میں زمانہ، حالات، تمدنی تقاضے یہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں، آسان نہیں ہوتا یہ۔ تو اس لیے اس کا پورا امکان ہے کہ وہ دوسری صورت کبھی سامنے آئے، تغلب کی دوسری صورت سامنے آئے۔ تو تغلب ناجائز بھی ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے، اور محمود بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جائز بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر امرہم شورا بینہم کے تحت نظم قائم کرنے کا امکان ہے، اس کے اسباب میسر ہیں، اس کے لیے دستوری روایت موجود ہے، اور اس کے مقابل میں تغلب ہے تو ناجائز۔ جس طرح کہ اس سے پہلے ہم ایک مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب خاص طور پر خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی تو وہاں تغلب سے حکومت قائم ہوئی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو تغلب اگر امرہم شورا بینہم کے مقابل میں ہے تو ناجائز، لیکن اگر تغلب انارکی کے مقابل میں ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کے مطابق یا جمہوری روایات کے مطابق یا دستوری طریقے سے حکومت کا نظم قائم کرنے کے حالات ہی نہیں کسی جگہ پر، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو لوگوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے انارکی، فساد پیدا ہو گیا۔ اس میں کوئی حوصلہ مند شخص اٹھتا ہے اور وہ انارکی کے مقابلے میں تغلب سے حکومت قائم کر دیتا ہے، تو یہ میرے نزدیک بالکل جائز عمل ہے۔ اور اگر انارکی یا ظلم و عدوان کے مقابل میں
اور ظلم و عدوان اور انارکی بھی گویا سامنے نظر آ رہے ہیں اور کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے، وہ آگے بڑھ کے ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام محمود قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی اصول پر میں نے کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑا احسان کیا اس موقع پر، انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں جب ہم کوئی ایوان نمائندگان بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ملوکیت ہی کو اختیار کر لیا جائے تاکہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انارکی کے اسباب تو پھر بھی موجود رہے اور لوگ بغاوت کرتے رہے، تو یہ حقیقت ہے کہ یہ میرے حق میں استدلال ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اتنی بری صورتحال تھی اور اتنی سی رہ گئی، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے وہ کنٹرول بھی ہوئی، خوارج کے فتنے کا بھی خاتمہ ہوا اور بتدریج مسلمانوں کی سلطنت پھر صدیوں تک ایک نظم کے ساتھ چلتی رہی۔ تو اس لیے اگر میں خلاصہ کروں اپنی بات کا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقرر فرماتے تھے، اس کا دروازہ بند ہو گیا ختم نبوت کے بعد، لوگوں نے اپنے حکمران کو مقرر کرنا ہے، لہٰذا جمہوری اصول ہی صحیح اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومتیں قائم ہونی چاہیے، اس کی جدوجہد کرنی چاہیے، وہ جائز حکومتیں ہیں۔ امرہم شورا بینہم پر سماجی حالات کی وجہ سے، تمدنی تقاضوں کی وجہ سے، علم کے کسی مسئلے کی بنیاد پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے اور اندیشہ ہے کہ انارکی پیدا ہو جائے گی یا ظلم و عدوان جنم لے گا، تو اس کے مقابل میں اگر کوئی تغلب ہوتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر تغلب امرہم شورا بینہم کے مقابل میں، جیسے ہمارے ہاں دستور موجود، انتخابات کا طریقہ موجود، اس میں کوئی شخص فرماتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت میں چونکہ تمہاری فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا ہوں تو میں حاضر ہوں خدمت انجام دینے کے لیے، تو یہ سری بغاوت ہے، آخری درجے کا جرم ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ امرہم شورا بینہم کے مقابل میں ہو گیا ہے۔ ایسا اگر نہیں ہے، کسی ظالم حکمران سے نجات دلانی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ استبدادی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ بڑا ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں صرف عادل بادشاہ ہی نہیں ہوئے، ایسے ہی انارکی ہے، یعنی چاروں طرف خانہ جنگی کی نوبت آ گئی ہے، لوگ ہیں، جتھے بنے ہوئے ہیں، مختلف گروہ ہیں، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں تو کوئی آدمی اگر اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنی قوت کے زور پر حکومت قائم کر دیتا ہے، جس کو تغلب کہتے ہیں، تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے لوگوں کو امن فراہم کیا، ان کے لیے ایسا اہتمام کیا، بندوبست کیا۔ تو اس لیے میرے نزدیک تغلب اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ امرہم شورا بینہم کے خلاف نہ ہو۔ امرہم شورا بینہم کے خلاف ہے تو ہر تغلب بالکل ایک ناجائز ہے، بلکہ بعض حالات میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تاہم اگر ایسی صورت نہیں ہے اور تغلب انارکی کے مقابل میں ہے، یعنی آپ کے پاس انتخاب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف امرہم شورا بینہم ہے اور دوسری جانب آپ ملوکیت قائم کر رہے ہیں یا تغلب کی بنیاد پر حکومت قائم کر رہے ہیں، تو آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دوسری جانب انارکی ہے، ظلم و عدوان ہے، اور کوئی حوصلہ مند شخص اٹھ کر لوگوں کو امن دیتا ہے، ایک باقاعدہ حکومت قائم کرتا ہے، اس کے لیے پرامن انتقال اقتدار کا کوئی بندوبست کرتا ہے، ولی عہدی پرامن انتقال اقتدار کا بندوبست ہے۔ اس لیے جب وہ اس ذیل میں آتی ہے تو محمود چیز ہے۔ اسی پر میں نے یہ کہا تھا نا کہ جب آخری مرحلہ آ گیا اور 20 سال کی حکومت کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے حکومت کر کے رخصت ہو رہے تھے، تو ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ اب کیا امرہم شورا بینہم پر اس بڑی سلطنت میں جو 3 بر اعظموں کو چھو رہی ہے کوئی حکومت قائم کرنا ممکن ہے؟ تو میرے نزدیک چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ بعد کی صدیاں گواہی دیتی ہیں کوئی امکان نہیں تھا، یعنی اس کے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے، اور نہ مسلمان اپنے فکر میں پیدا کر سکے، ان کے فقہا بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کر سکے، صدیوں تک نہیں کر سکے، بڑی سلطنتوں میں نہیں کر سکے، تو اس میں کسی ایک شخص کو آپ کیا دوش دیں گے؟ تو ناگزیر تھا ان کے لیے کہ اس موقع پر وہ ولی عہدی کا طریقہ اختیار کریں۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ 2 ہی طریقے ہیں، امرہم شورا بینہم یا تغلب۔ تغلب چونکہ اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر انتقال اقتدار بھی ممکن نہیں تھا اور حصول اقتدار بھی ممکن نہیں تھا، تو اب ولی عہدی ہوگی، تو یہاں ولی عہدی محمود بھی ہوگی، قابل تسلیم بھی ہوگی، بلکہ پرامن انتقال اقتدار کا بہترین طریقہ قرار پائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسی طریقے سے انگلستان کا اقتدار منتقل ہو رہا ہے۔
ولی عہدی کے طریقے پہ منتقل ہو رہا ہے. میری بات کا خلاصہ. اچھا غام صاحب، یہ پوری بات آپ کی بڑی تفصیل سے سامنے آ گئی. دو مختصر سے نکات میں چاہتا ہوں، بالکل بلٹ پوائنٹس میں آپ اس پہ اپنا نقطہ نظر دیں تاکہ ایک پوری جامع تصویر بن جائے. یہ بتائیے گا، استدلال یہ کیا جاتا ہے، آپ نے کہا دو ہی صورتیں، امرہم شورا بینہم، لوگ فیصلہ کریں گے یا پھر غلبہ ہوگا، قبضہ کیا جائے گا. سیدنا عمر کا جو معاملہ ہوا، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر نے جاتے جاتے ایک شخص کو اپنی جگہ پر ولی عہد یا اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے، نہ کوئی مشورہ ہوا، نہ کوئی اس طریقے کا معاملہ ہوا. اور اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ایک پورا کا پورا ایک پیراڈائم ہے لوگوں کے انتخاب کا، جس میں خود بغیر مشورے کے، کوئی فقہا کے نزدیک تین کیٹیگری ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ، ایک ہے کہ حکمران خود مقرر کر دے، اور تیسرا تغلب. آپ کے دو ہی نظر آ رہی ہیں. تو سیدنا عمر والا جو معاملہ ہے، بالکل مختصر بتائیے گا اس میں پھر کیا ہوا ہے. میں نے اس پر بڑا ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے اپنی کتاب برہان میں، امرہم شورا بینہم کے عنوان سے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے یہ آخری درجے میں خلاف واقعہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی سیدنا صدیق نے اپنے آخری وقت میں، جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو انہوں نے مہاجرین کی پوری لیڈرشپ کو، بلکہ انصار کے ذمہ دار لوگوں کو بھی بلایا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کے ہاں سیاسی مجالس ہوتی ہیں، اسی طرح کی مجلس ہوئی ہے. اس میں لوگوں کے نام موجود ہیں. طبقات ابن سعد میں اس پوری مجلس کی رودات ہے. اس میں انہوں نے اپنی ایک تجویز سامنے رکھی ہے، لوگوں نے تقریریں کی ہیں. لوگوں سے مراد ذمہ دار لیڈر، ارباب حل وقت. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، آج بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم سب مل کے انتخاب کریں. اب بھی کیا ہوتا ہے، یعنی بالواسطہ طریقے سے انتخاب کیا جاتا ہے. ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، ایک ایوان نمائندگان وجود میں آتا ہے، پھر وہ آگے کرتے ہیں. تو اس زمانے کے قبائلی نظم میں مسلمانوں کی جو قیادت پیدا ہو گئی تھی، اس ساری قیادت کو انہوں نے اعتماد میں لیا، ان سے مشورہ کیا. وہاں لوگوں نے تقریریں کی ہیں، بعض لوگوں نے ان کی تجویز پر اعتراض کیا ہے. وہ ساری چیزیں تاریخ میں نقل ہوئی ہیں. اس کے بعد سب نے اتفاق کیا ہے سیدنا عمر کے بارے میں. تب انہوں نے ان کو نامزد کیا اور کہا کہ اب ان کے حق میں بیعت لے لی جائے. بالکل جمہوری اصول پر جو قاعدے اس وقت ہیں اسی طرح انتخاب ہوا ہے. اس وقت اگر مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، ہمارے موجودہ وزیر اعظم دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان ہاؤس تبدیلی اس وقت ظاہر ہے کہ جو حکومت موجود ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے نا، تو وہ لوگ اپنی مجلس بلائیں گے اور وہاں اسی طریقے سے نئے وزیر اعظم کا انتخاب. پارلیمانی پارٹیاں انتخاب کر لیں. وہ تو بعد میں اعتماد کا ووٹ لینے کا مرحلہ ہوگا نا. پہلے مرحلے میں تو ایسے ہی ہوگا. سیدنا صدیق نے بھی بالکل ایسے ہی کیا ہے. خلفائے راشدین نے جمہوری اصول پر حکومتیں قائم کی ہیں. اس کی پوری تفصیل میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کر دی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ولی عہدی اور حکمران کا کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی دینی، شرعی، اخلاقی اور عقلی حیثیت کیا ہے، غامدی صاحب سے ہم نے اس موضوع پہ استفادہ کیا. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.